مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی برکات کا اگر مشاہدہ کرنا ہے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خالص نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے ایک نیکی کرتا ہے، اگر اس میں اخلاص ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اللہ رب کائنات اس کی ایک نیکی کو 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ نیکی ایک کی اجر 700 نیکیوں کا ملے گا۔ یہ برکات اس مہینے کی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے، امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ اس کی ہر رات اللہ رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رحمت کا سوال کرے میں اس کو رحمت سے مالا مال کر دوں، کون ہے جو مجھ سے برکت کا سوال کرے، روزی میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اولاد میں برکت کے لیے، کسی قسم کی برکت چاہیے، مجھ سے دعا کرے میں اس کو برکت سے مالا مال کر دوں۔ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، اس کو اللہ رب کائنات نے یہ امتیاز بخشا ہے، یہ فرق دیا ہے کہ اس میں اللہ رب کائنات ہر رات کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب کائنات نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی برکات کو حاصل کرتے ہوئے اپنا نام اتقم من النار میں لکھوا لے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے پروردگار کی طرف سے اعلان ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور کیا چاہیے؟ یہ چند ہی لمحات ہے، تقریباً 18 روزے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 11 یا 12، یہ 11-12 دن گزرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ ایک جمعہ گزرتا ہے ایسا لگتا ہے آنکھ کھولیں ایک اور جمعہ آ گیا ہے۔ یہ زندگی اس رفتار اور اس سپیڈ سے چل رہی ہے، اور ہمارے زندگی کے ایام جو ہم لے کر آئے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، کسی کے آج ختم ہو رہے ہیں، کسی کا کل ختم ہو رہا ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کون یہ جمعہ مکمل سن کر زندہ صحیح سلامت واپس پلٹے، کوئی نہیں جانتا۔ زندگی کا علم، ہماری موت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ تو یہ لمحات، یہ سعادت کی گھڑیاں، یہ بابرکت لمحات اللہ نے ہمیں دیے ہیں، تو ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے لیے رب کی طرف سے یہ اعلان کروا لیں کہ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تو ساری زندگی کی نیکیاں کارگر ہو جائیں گی۔ رب تو بہانے کے ساتھ معاف کرنے کے لیے ایگری ہے۔ رب فرماتے ہیں زمین و آسمان کا جو خلا ہے گناہوں سے بھر کے آؤ،
ندامت کا ایک آنسو بہاؤ، ندامت کا ایک اشک رب کی بارگاہ میں بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ رب فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا۔ ایک اور جگہ اعلان ہوا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر گیا، مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے گناہوں کو چھڑا معاف نہیں کرتا، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ رب کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، رب کی رحمت اور اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں۔ رب تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ رب کی طرف سے اعلان ہے آؤ تو صحیح، گڑ گڑاؤ تو صحیح، سجدہ ریز ہو، آنسو بہاؤ، اشک بہاؤ، ندامت کے آنسو تم بہاؤ، رونے والی شکل تم بنا لو۔ اللہ فرماتے ہیں رونا نہیں آتا، آنسو نہیں آتے، رونے والی شکل تم بناؤ، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ توبہ کرو، بخشش مانگو، پکی توبہ کرو، رب سے وعدہ کرو کہ آئندہ کے بعد گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوتی ہے توبۃ النصوحا۔ کسی گناہ سے توبہ کرنی ہے تو توبۃ النصوحا کریں کہ آئندہ کے بعد یہ گناہ ہوگا نہیں، بتقاضۂ بشریت ہو بھی جائے پھر بھی رب کی دربار میں آؤ، رب پھر بھی معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتے ہیں رب تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ جنت تمہارے نصیبے میں کر دے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آج کے دن جو توبہ کر لے رب اس کا مواخذہ نہیں کرتے، پوچھ گچھ نہیں کرتے، محاسبہ نہیں کرتے، یہ گناہ کیا تو کیوں کیا، یہ محاسبہ نہیں ہوگا۔ جو توبہ کر لے، جو پکی توبہ کر لے، جو معافی مانگ لے، جو بخشش مانگ لے، جو رب کو راضی کر لے، رب پھر پوچھتا نہیں کہ یہ کام کیا تو کیا کیوں تھا۔ رب فرماتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے میرے پاس آ جاؤ، میری دربار میں مجھ سے توبہ کر لو، گناہوں کی معافی مانگ لو، یہ کہہ دو اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، تو بخشنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب فرماتے ہیں پوری کائنات اکٹھی ہو کر میری دربار میں آ کر مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں ان کو معاف بھی کر دیتا ہوں اور ان کو کامیاب بھی کر دیتا ہوں۔ اور کیا چاہیے؟ رب معاف کر دے، کامیاب کر دے، جنت دے دے، جنت میں ٹھکانہ بنا دے تو میری اور تیری زندگی کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میری اور تیری زندگی کا مقصد رب کی عبادت ہے، رب کی عبادت کریں گے رب راضی ہوگا، جب رب راضی ہوگا رب جنت میں داخل کر دے گا، جب جنت کا وعدہ ہوگا تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد جو لے کر آئے تھے وہ ہم نے پورا کر دیا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد گنہگار ہے، خطا کار ہے، معصیت کرنے والی ہے، میری نافرمان ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد مجھ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر میں نے پڑھا، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ان المؤمن
यरज़ुनूब, एक मोमिन है, उसके दिल में ईमान है, मोहब्बत ईमान है, मिठास ईमान उसके दिल में मौजूद है, मोहब्बत रसूल मौजूद है, खशियत इलाही मौजूद है, खौफ इलाही मौजूद है, रब का डर मौजूद है। गुनाह हो गया, माफियत हो गई, नाफरमानी हो गई, गलती हो गई, गलती होने के बाद वो अपनी गलती को, अपने गुनाह को, अपनी नाफरमानी को, अपने इस मासियत के काम को इस तरह देखता है, यरज़ुनूब कान्नहु काइदन तहत जबल, एक गुनाह कर लिया ऐसे कंसीड करता है जैसे मैं एक पहाड़ के नीचे खड़ा हूं, एक पहाड़ के नीचे खड़ा हूं, मेरे सर के ऊपर पहाड़ मंडला रहा है और कोई पता नहीं अय्यका अली कि किसी वक्त वो पहाड़ मेरे ऊपर गिर सकता है। व इन्नल फाजिरा यरज़ुनूब कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफिही फ़क़ाल बिही हाकज़ा, और एक गुनहगार है, मुसलसल गुनाह करता है, गुनाह पे गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहा है, फाजिर बन चुका है, गुनहगार है। वो एक गुनाह को, एक गलती को इस तरह देखता है जैसे नाक पर बैठी हुई मक्खी हो, नाक पर बैठी हुई मक्खी हो, नाक पर मक्खी बैठ जाए, हाथ का इशारा करते हैं, मक्खी उड़ जाती है। तो उनके नजदीक गुनाह की हैसियत यही है कि हाथ का इशारा करेंगे, हाथ का इशारा करेंगे, जैसे ये गुनाह, जैसे ये मक्खी उड़ के चली जाती है तो गुनाह की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बे कायनात हमें ऐसे लोगों में से ना बनाए जो गुनाह पे गुनाह करें, रब की नाफरमानियां करें, और उस रब की नाफरमानी करते हुए शर्म नहीं आती जिस रब ने बिन मांगे इतनी बड़ी जिसामत दे दी। इस जिसामत की, इस जिस्म की कदर और कीमत उनसे पूछिए जिनके पास रब की कोई एक नेमत नहीं है। रब ने आंखें दी, आंखों की कदर उनसे पूछिए जिनकी आंखें नहीं है। रब ने हाथ दिए, जिनके जरिए बोझ उठाते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, हाथ की कदर उनसे पूछिए जिनके हाथ नहीं है। रब ने पांव दिए चलने के लिए, फिरने के लिए, इन पांव की कदर अगर पूछनी है उन लोगों से जाकर मिलिए जिनके पांव नहीं है, जो चलने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन रब की तरफ से ये नेमत उनको नहीं मिली। रब ने बिन मांगे हमें दी है, बिन मांगे दी है। उनसे पूछिए, या कदर उनसे पूछिए जिनको रब ने दी उसके बाद ले ली। हाथ साथ में, हाथ पांव ज़ाय हो जाते हैं, आंखें ज़ाय हो जाती हैं, कान ज़ाय हो जाते हैं। पूछे उनसे इनकी कदर क्या है, पहले क्या थी अब क्या है। औलाद भी नेमत है रब की, कदर उनसे पूछिए जिनको रब ने औलाद दी, देकर जवानी की हालत में उठा लिया। रब की किस किस नेमत की कदर करेंगे, किस किस नेमत की कदर करेंगे। हो सकता है किसी एक नेमत की कदर पे रब राजी हो जाए, रब जन्नत में दाखिल कर दे। बेशबहा रब के एहसानात हैं इंसानियत पर, लेकिन मानने को कोई तैयार ही नहीं। रब ने इतने एहसान किए, ये जुबान रब का एहसान है जिसके जरिए तकल्लुम करते हैं, गुफ्तगू एक दूसरे को अपनी बात माफी ज़मीर समझा लेते हैं। उनसे पूछिए जिनकी जुबान नहीं है, वो भी बोलना चाहते हैं लेकिन बोलने की सकत और ताकत नहीं है। रब को राजी करें, रब को राजी करें। ये महीना मेहमान है, इस महीने की कदर करके रब को राजी कर लें, अपने गुनाहों की माफी मांग लें। और ये माफी मांगना कोई कम ज़र्फी, कोई हकारत वाला काम तो नहीं है। जो रब के सामने रोने और गिड़गिड़ाने को कम ज़र्फी, हकीरी समझता है, वो अपनी खैर बनाए। ये इस्तिग़फ़ार तो अंबिया का शेवा है, शेवा पैगंबरी है।
سب سے پہلے نبی جد الانبیاء، جد الانس، بنی نو انسان کے باپ آدم علیہ السلام نے رب سے استغفار کیا تھا۔ رب کا قرآن گواہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر تو نے نہ بخشا، تو نے معاف نہ کیا، وترحمنا، اور میرے اوپر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، میں تو خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اگر اس میں حقارت ہوتی نعوذ باللہ، اس میں کسی قسم کا کوئی بندہ ڈی گریڈ ہو جاتا تو رب کائنات انبیاء کو حکم ہی نہ دیتے، انبیاء کو حکم ہی نہ دیتے۔ جب انبیاء کو حکم ہوا استغفار کرو، میں اور آپ کیا ہیں؟ نوح علیہ السلام 1450 سال رب نے زندگی دی ہے، 1450 سال، اور 950 سال رب کی توحید کی دعوت دی ہے، رب کی توحید کی دعوت دی ہے، پرچار کیا ہے، رب کی طرف بلایا ہے۔ جب سیلاب آیا، عذاب آیا، رب کی طرف سے طوفان آیا، بیٹا غوطے کھانے لگا، تو نوح علیہ السلام کی پدری محبت میں ہلچل مچی، رب سے کہہ اٹھے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اے اللہ یہ کنعان میرا بیٹا ہے، میرے آل میں سے ہے، تیرا وعدہ ہے کہ تیرے آل کو اس عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، یہ پھر سیلاب کی لپیٹ میں کیوں آ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے نوح، یہ تیرا بیٹا تو ہے، تیرا نطفہ تو ہے، لیکن تیرے اہل میں سے نہیں، تیرے اہل میں سے وہ ہے جو تیری بات تسلیم کرے۔ آئندہ کے بعد اگر پھر اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، رب کا قرآن اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں تنبیہ کی میرے رب نے، اے نوح اگر دوبارہ اس کے متعلق سوال کیا، نبوت چھین کر ظالموں میں کھڑا کر دوں گا۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا نا تو نوح علیہ السلام فوراً رب کی طرف رجوع کیا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں نے ایسی چیز کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جس کا میرے پاس بھی علم نہیں تھا، تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے ایسا سوال کیا جس کا میرے پاس علم نہیں تھا، رب تو معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ مشرک کے لیے بخشش نہیں مانگنی۔ بیٹا تو ہے، نطفہ تو ہے میرا، میرے بدن سے، میرے نطفے سے پیدا تو ہوا ہے، لیکن میری بات نہیں مانی، تیری توحید کا اقرار نہیں کیا، میں بھول کیا۔ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، تو میں خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ رب نے انبیاء کو بھی استغفار کا درس دیا ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، قوم سے ناراض ہوئے، چل پڑے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں جا کر رب سے استغفار کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ جب استغفار کیا، رب سے معافی مانگی، رب نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ رب کا قرآن اٹھائیے، رب فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مجھ سے استغفار نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ جب انبیاء کو اللہ نے یہ حکم دیا، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا معیار ہے ہمارا؟ ہم تو خطا کے پتلے، ہم تو گنہگار، ہم تو نافرمان،
ہم تو معصیتیں کرنے والے، گناہ پہ گناہ کرنے والے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک گناہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، علم نہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ انبیاء ہیں جن سے ایک چھوٹی سی رب کی چاہت کے علاوہ امر ہو گیا، رب نے ان کو بھی استغفار پر مجبور کیا، کرا استغفار، مجھ سے معافی مانگو۔ اٹھائیے صحیح بخاری، امام الانبیاء کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں، رب کو راضی کریں، رب کو منائیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ رب سے استغفار کرتا ہوں۔ جس نبی کو رب نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، وہ نبی دن میں 70 بار رب سے استغفار کرے، ہم تو خطا کار ہیں۔ یہ 70 بار، یہ 70 پر لیمیٹڈ نہیں ہے، عربی کا قاعدہ ہے جب 70 بار کا ذکر کیا جائے تو صرف 70 پر محدود نہیں ہے، مراد یہ ہوتا ہے کثرت کے ساتھ، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب رب سے استغفار کرتا ہوں۔ وہ نبی جس کو رب نے خاتم النبیین کا تاج پہنایا، وہ نبی جس کو رب نے شافی بنایا ہے، شاف کوثر بنایا ہے، شفاعت کریں گے، حوض کوثر پر پانی پلائیں گے، وہ مقام دیا، وہ نبی بھی رب سے استغفار کر رہے ہیں، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ رب کو منانے کا مہینہ ہے، رب کی طرف رجوع کا مہینہ ہے، رجوع اللہ کا مہینہ ہے، رب کو راضی کریں۔ رب ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک آنسو آنکھ سے نکلے گا، زمین پر نہیں گرے گا، اگر اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ رب کی رضا کو چاہتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگی، ساری زندگی 50 سال ہے، 60 سال ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو رب ایک آنسو کے قطرے کے مول پر معاف کر دیتے ہیں۔ تیرے ایک آنسو کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے، رب تیری زندگی کی ساری غلطیاں معاف کر دے، ایک آنسو، اور ایک آنسو نہیں، رونے کی شکل بنا دو، رب پھر بھی زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ خالی گناہ معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ رب کے ساتھ تعلق جوڑیں، تعلق باللہ اختیار کریں۔ یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، رب کو راضی کریں، اس مہینے میں رب سے معافی مانگیں، استغفار کریں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر قیام کریں، دعائیں مانگیں، ندامت کے اشک بہائیں۔ اللہ رب کائنات ہمیں اپنے عتق من النار، جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہے، ان میں شامل فرما دے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم رب کے سامنے التجا گزار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہی ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو پروردگار ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو قدردان ہے، تو ہمارے ایک آنسو کی قدر رکھتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ ایک مسئلے کی وضاحت، کیونکہ تیسرا اثر شروع ہونے والا ہے، اعتکاف کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام الانبیاء نے اپنی ساری زندگی میں اعتکاف کیا ہے، ساری زندگی، جب تک آپ کی وفات مبارک نہیں ہوئی اس وقت تک، یعنی کہ ہر رمضان میں آخری عشرے میں امام الانبیاء نے اعتکاف فرمایا ہے۔ یہ آپ کی سنت ہے، اعتکاف کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں غلطی لگتی ہے کہ اعتکاف گھر میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ فقہائے احناف کے نزدیک تو گھر پر بیٹھ کر اعتکاف ہو جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رب کا قرآن کے دوان تم عاکفون فی المساجد، اعتکاف کرنا ہے مسجدوں میں، اور مسجد بھی وہ جس میں جمعہ ہو، جامع مسجد، ایسی مسجد نہ جو گھر کے ساتھ چھوٹی سی بنی ہوتی ہے نماز کے لیے، جہاں 5 گانا نماز باجماعت ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا، اس مسجد میں بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہے، حدود مسجد میں، مسجد کے اندر
یا عورتوں کا جو حجرہ ہے اس کے اندر بیٹھ کر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ گھروں میں اعتکاف تو نہیں ہوگا، ہاں یہ ہے گھر میں علیحدہ بیٹھ کر عبادت کریں گے، اس عبادت کو تو رب نے قبول کرنا ہے، انشاءاللہ ہمارا یقین ہے، اعتماد ہے، رب ہمیں معاف فرما دے گا، لیکن اعتکاف کا جو اجر ہے وہ مسجد میں بیٹھیں گے تو ملے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کے لیے شرائط ہے، ہر معتکف کے لیے کسی مریض کی عیادت نہ کرے۔ آج کل کے اعتکاف کو آپ خود نوٹ کرتے جائیں، ہمارے اعتکاف کیسے ہیں، سارے معتکف ایک جگہ جمع ہو کر گپ شپ لگاتے ہیں، یہ اعتکاف کی شرعی صورت نہیں۔ اعتکاف کرنے والا کسی کے ساتھ بغیر بلا ضرورت کے بعد کلام نہیں کر سکتا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی مریض کی عیادت نہیں کرتا، مسجد میں بھلے وہ مریض آیا ہوا ہے اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تیری طبیعت کیسی ہے۔ وَيَشْهَدُ جنازہ، جنازے پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، اور کسی ایسے کام کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ہاں وہ کام جو اس کے بغیر نہ ہو سکتا ہو، پھر اعتکاف ختم کر کے جائے گا۔ جو شخص اعتکاف ختم کر کے جائے گا اس پر قرض ہے کہ اپنے اعتکاف کا بدلہ دے، اگلے رمضان یا اس سے اگلے رمضان جس نے اعتکاف توڑا ہے۔ یہ مسائل ہیں اعتکاف میں، یہ آج کل جو موبائل فون استعمال کرتے ہیں، یہ ساری جو سچویشنیں ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ رب کے ساتھ ہم نے ڈائریکٹ ہونا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، استغفار کریں، وظیفے پڑھیں، ہاں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بتقاضۂ بشریت آرام بھی کر لیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ گپ شپ کرتے رہیں، پورا دن گپ شپ کریں، رات کو تھوڑی سی بات کر کے پھر بھی گپ شپ پہ لگے رہیں۔ یہ اعتکاف کی کوئی شرعی صورت نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر کسی شخص نے اعتکاف کرنا ہے تو ان شرعی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کریں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔